دوستو، اس وقت جو کتاب پڑھی جاتی ہے اس کا نام ہے فروع الایمان۔ فروع الایمان عربی کا لفظ ہے، لیکن ایسے چھوٹے چھوٹے عربی کے جملے ہماری اردو میں بکثرت استعمال ہوتے ہیں، اور ہمیں اردو ضرور پڑھنا چاہیے۔ میری نہیں، صرف میری نہیں، بڑے بڑے اکابر کی اور بڑے بڑے تجربہ کار لوگوں کی یہ رائے ہے کہ ہر زبان کا ایک اثر ہوتا ہے، اثر۔ جی ہاں، انگریزی زبان کا ایک اثر ہے، اردو زبان کا ایک اثر ہے۔ اردو زبان میں اگرچہ سب کچھ علوم موجود ہیں، لیکن یہ ایک دینی اور مذہبی زبان ہو چکی ہے، اس لیے دینی اور مذہبی نقطۂ نظر سے ہمیں یہ زبان ضرور پڑھنی چاہیے۔ جب بات آتی ہے ذہن میں تو وہ آپ کی امانت ہوتی ہے، اللہ نے دل میں ڈالی آپ تک پہنچانے کے لیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی جاندار اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک اللہ نے اس کے مقدر میں جو رزق رکھا ہے وہ اس کو سب نہ مل جاوے۔ اور یہ ارشاد فرمانے کے بعد پھر فرمایا فاتقوا اللہ وَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ وَتَوَكَّلُوا عَلَيْهِ۔ یہ میں نے آپ کے سامنے اس لیے پڑھا تھا کہ آپ کو پتہ چل جاوے کہ اکثر و بیشتر جمعے کے خطبے میں یہ پڑھا جاتا ہے۔ ان النفس لا تموت حتى تستكمل رزقها فاتقوا الله واجملوا في الطلب وتوكلوا عليه۔ ایک بات تو ہم بار بار سنتے ہیں جو میں نے آپ کو بتا دی، اب اگلی بات سنیے گا۔ اس میں جو ہے نا فاجملوا في الطلب، یہ جو عربی کا لفظ ہے فاجملوا في الطلب، اس کا حاصل یہ ہے کہ تم روزی کمانے میں اتنے منہمک نہ ہو کہ نہ تمہیں اپنے دین و ایمان کی پرواہ ہو، نہ تمہیں اپنی جان کی پرواہ ہو، بس ایک چکی کے گدھے کی طرح 24 گھنٹے اسی میں۔ اب چکی کے گدھے کی مثال بھی سمجھ میں نہیں آئی ہوگی۔ ہاں، اب تو سب چیز بجلی کی ہو گئی نا۔ ہاں، پہلے آپ نے دیکھا ہوگا تیلی کا بیل، وہ کیا ہوتا تھا، اس کے آنکھ پہ پٹی باندھی اور ڈنڈا مارا اور اسے چالو کر دیا اور وہ سارے دن چلتا رہتا۔ ایسے ہی وہ کہیں روایت ہوگی اس طریقے سے چکی کے گدھے کی کہ چکی چالو کری، گدھے کے آنکھ میں پٹی باندھی، ڈنڈا مارا، چالو کر دیا اور بس وہ یوں چکر کاٹ رہا اپنا۔ تو ایسا نہ کیا جا رہا ہے۔ اپنے کاروبار کو، کوئی بھی کام ہے اپنا، ہاں، اس کو منظم کرو۔ اس وقت کام کرنا ہے، اس وقت سونا ہے، اس وقت کھانا ہے، اس وقت نماز پڑھنی ہے، اس وقت قرآن پڑھنا ہے، اس وقت ذکر کرنا ہے، اس وقت نفل پڑھنے ہیں۔ ایسا نہیں کہ بس اسی میں لگ رہے ان کو نہ نماز کی پرواہ، نہ کھانے کی پرواہ، نہ سونے کی پرواہ۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں، تو دوستو، جب ہم اپنی اس زندگی کو منظم کریں گے تو بہت سارے دین کے کام کر سکیں گے۔ جی ہاں، تو بہرحال اس کا نام ہے فروع الایمان، ایمان کی شاخ ہے، ایمان کے تقاضے، وہ باتیں
جو ایمان کے واسطے اور مومن کے واسطے لازم اور ضروری ہے۔ دیکھو دوستو، ایمان کے معنی ہے یقین کرنا، عربی میں ایمان کے معنی ہے یقین کرنا، اور علماء سے خطاب ہے خاص طور سے، وہ سمجھیں گے۔ پھر تمام لغوی کلمات جب مذہبی زبان میں استعمال ہوئے تو ان کے پھر ایک اصطلاحی معنی ہے۔ تو اب عربی میں، لغت میں، زبان عربی میں ایمان جو استعمال ہوتا ہے، ہماری اسلامی زبان میں صرف انہی معنی میں استعمال نہیں ہوتا، بلکہ اصطلاحی معنی ہوئے۔ کیا؟ جن چیزوں کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے، ان سب پر یقین کرنا، یعنی ہر چیز پر یقین نہیں کرنا، بلکہ جن چیزوں کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے، بلکہ اس میں ایک قید اور ہے، اور ان کا بالتواتر ثبوت ہے، اور علماء سمجھ لیں گے، عوام نہیں سمجھ پائیں گے، تو ان پر یقین کرنا ایمان ہے۔ چلو، یہ تو میں نے خاص طور سے اہل علم کو خطاب کرتے ہوئے عرض کیا ہے، اب سب سمجھو۔ ایمان کے معنی ہے یقین کرنا، تو کن کن چیزوں کا یقین کرنا؟ اب سب کی سمجھ میں بات آئی ہوگی، کس کس چیز پر یقین کرنا؟ ایمان کے معنی ہوتے ہیں کسی خبر دینے والے کی بات کو سچا سمجھ کر اس کو تسلیم کر لینا۔ تو کس کس چیز کو تسلیم کرنا؟ تو دیکھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان باتوں کی تفصیل فرمائی ہے، کہیں مختصر طور پر فرمایا، کہیں تفصیل سے فرمایا، جس چیز کا جو موقع تھا اس موقع پر اس بات کو اچھی طرح بیان فرمایا، ایسا۔ تو یہ حدیث پاک ہے، اور اس میں ایمان کے متعلق بتایا جا رہا ہے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایمان یہ ہے کہ انسان یقین کرے اللہ پر، اللہ کو مانے، اللہ کا یقین کرے، اللہ کو مانے۔ اللہ کو مانے، کیسا مانے؟ جیسا وہ ہے اس طرح مانے، جیسا وہ واقعی ہے اگر اس طرح مانا تو مانا، اور جیسا وہ واقعی ہے اس طرح اگر نہیں مانا تو یہ نہ ماننے کے برابر ہے۔ آسان الفاظ ہیں، بات علمی ہے۔ ہاں، دنیا کے قریب قریب تمام مذاہب اللہ کو مانتے ہیں، لیکن سب اس طرح نہیں مانتے جیسا وہ ہے۔ اس واسطے ان کا ماننا نہ ماننے کے برابر ہے۔ اللہ نے خود خبر دی اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور انہوں نے بیان فرمایا کہ اللہ ایسا ہے، اور اللہ کو ایسا مانو، ایسا مانو، ایسے مانو۔ ہاں، کیسے مانے؟ نمبر ایک، وہ بالکل اکیلا ہے، وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا نہ وہ کسی سے پیدا ہوا، اس کے برابر کا کوئی نہیں ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، اس کا علم ایسا جیسا کسی کا نہیں، اس کی قدرت اتنی جتنی کسی کی نہیں، اس کی رحمت اتنی جتنی کسی کی نہیں، اس کا کرم، اس کی سخاوت اتنی جتنی کسی کی نہیں۔
یہ بات میں آسانی کے واسطے آپ کے سامنے بیان فرمائی. اب سنو. آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ. آمنت ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں ایمان لائے، ایمان لائے، لیکن تھوڑا سا آسان. میں اللہ کو اس کے تمام ناموں اور اس کی تمام صفات کے ساتھ تسلیم اور یقین کرتا ہوں. یہ ہے کما ہوا باسمائہ وصفاتہ، جیسا وہ اپنی تمام صفات میں ہے. یہ پھر اللہ نے قرآن پاک میں اپنی صفات بیان فرمائی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی وضاحت تفصیل بیان فرمائی ہے. اب ہر مومن کے دل میں ضروری ہو جاتا ہے اللہ کی صفات کا علم حاصل کرنا، اور ہر مومن کے دل میں ضروری ہو جاتا ہے ان صفات کا مطلب سمجھنا، دل میں اس کا یقین کرنا. بات سمجھ میں آئی بھائی؟ چونکہ آپ جانتے ہیں کہ جب تک اللہ کی صفات کا علم نہیں ہوگا تو ہم ان پر کیسے یقین کریں گے؟ جب تک اللہ کی صفات کا علم نہیں ہوگا تو ہم وہ کیسے مانیں گے؟ میں آپ سے، سبھی حضرات سے، علماء کرام سے بھی، خاص طور سے عوام سے، اور معذرت اور معافی کے ساتھ، اور معذرت اور معافی اس لیے نہیں کہ میں کوئی غلط بات کہہ رہا ہوں، بلکہ اس لیے کہ آپ کے دل کو ٹھیس نہ پہنچ جاوے. ناواقفیت میں بھلے کی بات بتاؤں اور آپ کے دل کو ٹھیس پہنچ جاوے. ہم لوگوں نے لچھے دار بیان کرنے شروع کر دیے اور لچھے دار بیان سننے شروع کر دیے، اور اس کے علاوہ کسی بات کی طرف دھیان ہی نہیں دیتے. علماء یہ کہتے ہیں اجی اس کے بغیر بات ہی نہیں بنتی. عوام یہ کہتے ہیں کہ مزہ ہی نہیں آتا. میں رمضان المبارک میں ایک جگہ تھا، گویا کہ ایسا ہی جیسا آپ کے یہاں اجتماع ہوتا ہے ماہانہ، عصر سے اشراق تک اور مختلف پروگرام ہوتے ہیں، تو وہاں پورے رمضان کا تھا معاملہ. میرا قیام وہاں 15 دن تھا. میرے ذمہ دوسرے بیان تھے، ایک صاحب کے ذمہ تفسیر تھی. جی عصر کے بعد وہ تفسیر کیا کرتے تھے، تو اتنے تو وہ چیختے تھے تفسیر میں، اور اتنی ہی غیر متعلق باتیں بیان کرتے تھے وہ، اور اتنے ہی من گھڑت یا سچے قصے بیان کرتے تھے وہ. 3 دن 4 دن 5 دن میں سنتا رہا. اس کے بعد میں نے ان کو نصیحت کرنا چاہی، لیکن اس طرح سے میری بات کو اڑا دی جیسے ان کو بہت ناگوار گزری ہو، اور کہا مولوی صاحب عوام تو اسی سے متاثر ہوں. بس میں عرض کر رہا ہوں لچھے دار بیان ہو، بس سننے والے کو بھی مزہ اسی میں اور سنانے والے کو بھی مزہ اسی میں. لیکن یہ عادت چھوڑ دو، عوام بھی چھوڑ دیں، بیان کرنے والے بھی چھوڑ دیں، بلکہ اس بات کو دیکھیں کہ ہماری بنیادی ضرورت کیا ہے اور اس بات کو سمجھیں. تو یہ بنیادی باتیں ہیں، ان کو ہم بیان نہیں کرتے، ان کو ہم پڑھتے نہیں. جی ہاں. تو دیکھو دوستو، اور ان کا عام طور سے کوئی انتظام بھی نہیں ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارے شیخ حضرت مولانا شاہ ابرار صاحب نور اللہ مرقدہ، شیخ الحدیث تو نہیں تھے وہ، ماشاءاللہ بڑے علم والے تھے، مذاہب علوم کے فارغ اور درجہ اول میں پاس آنے والے تھے. انہوں نے جو انتظام اور ترتیب بیان فرمائی، مقرر فرمائی، پورے نظام کو
پورے دینی نظام کو لے ہوئے۔ سب سے پہلی بات ایمان کی بتائی، اور سب سے پہلی بات اللہ پر یقین کی بتائی، اور یہ بتایا کہ اللہ کا یقین کرنا کیسا ہے۔ تو وہ سب چیزیں ہم یاد کراتے ہیں آپ کو، ہمارے حضرت یاد کراتے تھے۔ اسماء حسنہ یاد کرتے ہیں آپ؟ عشاء کے بعد یہاں پروگرام تھا، اس میں یاد کرائے گئے، ہمارے نظام میں شامل ہیں وہ، ترجمے کے ساتھ۔ اور ان صفات کا یقین دل میں اترے، اس لیے بار بار ان صفات کو پڑھنا اور بار بار ان میں غور کرنا۔ اسی لیے یہ بھی معمول کیا گیا کہ جیسے آپ 12 تسبیح روزانہ پڑھیں یا کم زیادہ، ایسے ہی کچھ اللہ کے نام بھی مقرر کیے گئے ہیں، زیادہ نہیں، تھوڑے سے، کہ ان کو ترجمے کے ساتھ روزانہ پڑھا کریں۔ یہ ہے وہ ایمان کو مضبوط کرنے والی ترتیب، ایمان بنانے والی ترتیب، ایمان کو درست کرنے والی ترتیب، جی مکمل ایک نظام ہے۔ تو یہ ہے جی، اب یہ بات پوری ہو گئی، اللہ پر یقین کرنا اور اس کے سب فرشتوں پر یقین کرنا۔ یہ کچھ چیزیں بڑی بنیادی ہوتی ہیں، اہل علم سمجھتے ہیں، سب نہ سمجھ پائے۔ اس بات کو ماننا کہ اللہ نے ایک مخلوق پیدا فرمائی ہے، نہ وہ مرد ہیں نہ وہ عورت ہیں، نہ وہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں نہ سوتے ہیں، اور اللہ کا ہر حکم پورا کرتے ہیں، جو بھی ان کو حکم دیا جاوے۔ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، یہ اس پر یقین کرنا ضروری ہے، اللہ کے سب فرشتوں پر یقین کرنا، اور اس کے سب پیغمبروں پر یقین کرنا، ان کے سب پیغمبروں کو پیغمبر ماننا، سب انبیاء کو نبی ماننا۔ یہ دیکھو حدیث پاک سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ قریب 1,24,000 کم زیادہ انبیاء اللہ نے بھیجے ہیں۔ قرآن پاک سے تعداد تو معلوم نہیں ہوتی، لیکن اتنا معلوم ہوتا ہے وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہَادٍ، کہ ہر قوم کی رہبری کرنے کے واسطے ہم نے بھیجا، نبی بھیجے۔ ان سب باتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء کی تعداد بہت ہے، لیکن قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن انبیاء کا تذکرہ فرما دیا تو ان کا نبی ہونا یقینی ہے، اور جن کا قرآن پاک میں تذکرہ نہیں ہے، کسی صحیح حدیث میں بھی نہیں ہے، تو اب کیا بچتا ہے؟ اب بچتی ہے تاریخ۔ سمجھ لیجئے گا سب، کچھ انبیاء کرام علیہ السلام تو اس زمانے کے ہیں جب تاریخ کا کوئی وجود ہی نہیں تھا، تاریخ مرتب ہی نہیں تھی، تاریخ کا کوئی تصور ہی نہیں تھا، ما قبل التاریخ۔ پیارے بھائیو، سب کی سمجھ میں آ رہی کہ بات یہ نہیں؟ جی ہاں۔ پھر جب تاریخ کا وجود ہوا اور وہ آج تک ہے، تو تاریخ مرتب کرنے میں کسی اصول کی پابندی نہیں، اور اس کو یقینی نہیں کہا جا سکتا۔ اس واسطے تاریخی طور کے اعتبار سے یقین نہ کر کے، بلکہ حدیث میں جن انبیاء کا ذکر آیا ہے، قرآن پاک میں جن انبیاء کا ذکر آیا ہے، ان سب کو ماننا، اور اس کے علاوہ اگر کسی کے بارے میں معلوم ہو
تو اگر اس کی تعلیم انبیاء کرام علیہ السلام جیسی ہو، ان کا عمل، ان کی زندگی انبیاء کرام علیہ السلام جیسی ہو، تو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ ہاں ہو سکتا ہے، یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہے، ہو سکتا ہے۔ اور جن کی تعلیم میں شرک پایا جاتا ہو، جن کی عملی زندگی بڑی گندی ہو، چاہے وہ کتنا ہی بڑا رہبر ہو، کوئی مانتا ہو، لیکن وہ نبی نہیں ہو سکتا۔ میں جو کہنا چاہ رہا ہوں بس اتنا ہی کہوں گا، اس سے زیادہ نہیں، سمجھنے والے سمجھ لیں۔ ہاں، ہر قوم اپنا ایک دینی رہبر لیے بیٹھی ہے، ہر مذہب والے ایک دینی رہبر بیٹھے ہوئے ہیں، اور ایسی ایسی باتیں بیان کرتے ہیں، ایسی باتیں ان کی بیان کرتے ہیں کہ عام آدمی متاثر ہو جاتا ہے۔ دجالی کام کرتے ہیں وہ، دجال والا کام کرتے ہیں، لیکن نہیں، معیار یہ ہے جو میں نے آپ کو بتایا۔ ان کی تعلیم انبیاء کرام علیہ السلام جیسی ہے کہ نہیں، ان کا عمل انبیاء کرام علیہ السلام جیسا ہے کہ نہیں، امید ہے کہ بات سمجھ میں آئی ہوگی۔ اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں گا قرآن پاک سے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کی صفات میں سے ایک صفت قرآن پاک میں بیان کی جاتی ہے، مصدقا لما معہم، کہ یہ کتاب ان کتابوں کی تصدیق کرتی ہے جو ان کے پاس ہے، اور یہ نبی ان کتابوں کی تصدیق کرتے ہیں جو ان کے پاس ہے۔ تصدیق کا کیا مطلب؟ یعنی ملا کر دیکھ لو، جو ان انبیاء کی تعلیمات ہیں جن کو تم مانتے ہو، ان کی بھی وہی تعلیمات ہیں، یہ ہے۔ تو یہ ایک معیار ہے، یہ ایک معیار ہے، اس واسطے تمام پیغمبروں پر یقین کرنا، اور جن کا ذکر قرآن پاک میں آیا ہے، جن کا ذکر حدیث پاک میں آیا ہے، یہ ان پر سب پر یقین کرنا، کسی کو ماننا کسی کو نہ ماننا ایسا نہیں، اس کی سب کتابوں پر یقین کرنا۔ ہاں، قرآن پاک سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ بڑی بڑی کتابیں نازل فرمائی ہیں، اور ان کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے، تورات، انجیل، زبور، قرآن پاک تو ہے ہی۔ اور قرآن پاک سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھوٹی چھوٹی کتابیں بھی نازل فرمائی، جن کو عربی میں صحیفہ کہتے ہیں، صحف موسیٰ و ابراہیم۔ تو ہاں، اس بات کو مانا کہ ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء پر کتاب نازل فرمائی ہے، اور وہ اب سب کی سب محفوظ نہیں ہیں، یہ بھی بات قرآن پاک بتاتا ہے۔ اور یہ ماننا کہ قرآن پاک کی حفاظت کا اللہ نے وعدہ فرمایا ہے، اور یہ قیامت تک محفوظ رہے گا۔ اللہ کی سب کتابوں پر یقین رکھنا، اور آخرت کے دن پر یقین۔ ایک ہے آخرت، ایک ہے آخری دن۔ آخرت اور آخری دن، آخری دن تو یہ ہے کہ یہ دنیا ایک دن ختم اور فنا کر دی جائے گی، اس کا وجود مٹ جائے گا، یہ آخری دن ہے۔ پھر اس کے بعد ایک نیا عالم پیدا کیا جائے گا، اور وہ لاسٹ ہے، آخری ہے، یعنی وہ ہمیشہ رہے گا، وہ ہے آخرت۔ اس بات پر یقین کرنا کہ یہ دنیا ایک دن فنا ہوگی، اور اس بات پر یقین کرنا کہ ایک نیا عالم پیدا کیا جائے گا، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوگا، وہ کبھی فنا نہیں ہوگا، ختم نہیں ہوگا۔
اور اس سے متعلق بہت ساری باتیں ہیں۔ وہ عالم اعمال کے لیے نہیں ہوگا، وہ بلکہ اعمال کے بدلے کے واسطے ہوگا، اور یہ عالم اعمال کے واسطے ہے، بدلے کے واسطے نہیں ہے۔ یہاں تو صرف اتنا دیا جاتا ہے جتنا سفر خرچ ہوتا ہے، کہ پانی پی لو، کھانا کھا لو، اچانک کوئی دوا وغیرہ کی ضرورت پڑے وہ لے لو، باقی آرام کا تمام سامان تو تمہارے گھر میں موجود ہے۔ تو یہاں دنیا میں خاص طور سے مومنین کو اتنا دیا جاتا ہے جتنا سفر میں دیا جاتا ہے، اور بدلہ پورا ملے گا آخرت میں۔ بدلے کے واسطے وہی عالم مقرر کیا گیا ہے، یہ عالم بدلے کے واسطے نہیں، یہ عمل کے واسطے۔ ان باتوں پر یقین کرو۔ میں نے کہا خاص طور سے مومن کے واسطے۔ ہاں دیکھو ایک بات سمجھو، مثال کے طور پر میں اس کو ختم کر رہا ہوں۔ ایک شخص ہے جس کو 3 بجے اٹھا کے آپ کو اسٹیشن بھیجنا ہے، اور اتنا ضروری کام ہے کہ آج لیٹ نہیں ہو سکتے۔ آپ بھی چوکنا ہو کر سوئیں گے تاکہ اس کو اٹھا سکیں، وہ بھی چوکنا ہو کر سوئے گا تاکہ وہ اٹھ سکیں۔ ہاں، اور ایک وہ شخص ہے جس کو کوئی کام نہیں ہے، وہ پڑا سوئے گا آرام سے، سورج نکل جاوے 10 بج جاوے اسے کوئی فکر نہیں ہے۔ اللہ رب العزت یہ چاہتے ہیں کہ میرے بندے جو مجھ پر یقین کرتے ہیں، مجھے مانتے ہیں، میرے احکام مانتے ہیں، ان کو کوئی ایسی حالت پیش نہ آوے جس کی وجہ سے وہ میرے سے غافل ہو جاویں، میرے احکام سے غافل ہو جاویں۔ اس لیے ان کو چوکنا رکھتا ہے اللہ رب العزت، اور وہ جانتا ہے کس طرح رکھنا ہے۔ اتنا سامان ان کو نہیں دیتا، ایسی چیز ان کو نہیں دیتا جس سے وہ بجائے اللہ کے اس کی طرف متوجہ ہو کر گناہوں میں، نافرمانیوں میں مبتلا ہو جائے۔ پتہ نہیں بات سمجھ میں آ رہی کیا نہیں؟ جی ہاں، اور نافرمان بندوں کو اللہ جان بوجھ کر ایسے اسباب دیتا ہے کہ وہ غافل ہو جائے اور پکے نافرمان ٹھہریں، تاکہ پھر پوری سزا ہو۔ جی ہاں، تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا، پھر وہ آخرت جو ہے وہ بدلے کے لیے ہے، اور یہ اعمال کے لیے، عمل کے لیے۔ اب ہم ڈیوٹی پر ہیں اور ساری زندگی ڈیوٹی پر رہیں گے، اور پھر آرام کا وقت بعد میں ملے گا۔ یہ سمجھ، ایک مثال ہے۔ اور ایمان لانا تقدیر پر، اس کی خیر پر اور اس کے شر پر۔ عشاء کے بعد، کل مغرب کے بعد بھی اس پر کچھ بات ہوئی تھی، اور ہم خوب سنتے رہتے ہیں لیکن سمجھ کم پاتے ہیں اور سمجھا بھی کم پاتے ہیں۔ میرے دوستو، وقت بھی ہو گیا، آج میں مختصر سی بات کرتا ہوں، بات ادھوری نہ رہ جاوے، ضرورت پیش آئی تو انشاءاللہ اگلے مہینے۔ اللہ رب العزت نے اپنے اس عالم کا ایک نظام مقرر کیا ہے، جو اس عالم کے واسطے لازمی اور ضروری ہے۔ میں موٹی موٹی مثال دوں گا۔ مثال کے طور پر، اس نسل کو باقی رکھنے کے واسطے مرد کی بھی ضرورت ہے اور عورت کی بھی ضرورت ہے۔ جو اس نے نظام مقرر فرمایا اس کے واسطے مرد کی بھی ضرورت ہے اور عورت کی بھی ضرورت ہے۔ لہذا اس نے طے کر دیا ہم کس کو مرد بناویں گے اور کس کو عورت بناویں گے، اس میں کسی کی کوئی سفارش یا کسی کا کوئی دخل نہیں، یہ ایک تقدیری سلسلہ۔ پھر اللہ رب العزت نے یہ بھی مقرر فرما دیا کہ یہاں سب ہمیشہ نہیں رہنا ہے،
بلکہ ہر شخص کا یہاں پر ایک مدت مقررہ کے واسطے رہنا ہے، نہ ہمیشہ رہنا ہے، نہ جب تک یہ دنیا رہنی باقی ہے نہ اس وقت تک رہنا ہے، کچھ وقت کے لیے بھیجا ہے یہاں، ایک اس کا نظام۔ تو اس نے عمریں مقرر کر دی سب کی، اس کی 60 سال، اس کی 70 سال، اس کی 80 سال، اس کی 90 سال، اس کی 100 سال۔ جی ہاں، پھر سمجھو اگلی بات، جتنے بھی یہاں آدمی بیٹھے ہوئے ہیں کسی کی صورت ایک دوسرے سے نہیں ملتی۔ جو سگے بھائی ہیں نا، سگے بھائی ایک باپ ایک ماں سے پیدا ہوئے، ان کی بھی نہیں ملتی۔ جیسے سب کی صورتیں الگ، سب کے مزاج الگ۔ بات یہ لمبی ہو جاتی ہے ہر بات۔ تو میرے دوستو، اللہ جانتا ہے کہ کس کو کتنا رزق دینا ہے، کس کو کم دینا، کس کو زیادہ دینا۔ کس کو زیادہ دیا جاوے گا تو وہ خطرے میں پڑ جاوے گا، اور کس کو کم دیا جاوے گا تو وہ خطرے میں پڑ جاوے گا۔ ایک اصول تو اللہ نے قرآن پاک میں سب کے لیے بیان فرما دیا، وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ۔ اگر ہم خوب کثرت سے دنیا میں سب کو روزی دے دیں تو سارے انسان نافرمان اور سرکش ہو جائیں گے۔ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ۔ آہا آہا، یہ جو دنیا میں انقلاب آتے رہتے ہیں، کبھی سوکھا، کبھی تری، کبھی مندہ، کبھی مہنگا، یہ وہ نظام عالم ہے۔ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ۔ بہرحال اس نے روزی بھی مقرر کی ہے۔ یہ چند مثالیں میں نے آپ کو دی ہیں، اسی کا نام تقدیر ہے، اسی کا نام تقدیر ہے۔ اور جیسا اللہ نے نظام مقرر کیا ہے اپنے علم اور اپنے قدرت کی بنا پر، وہ بالکل ایسا ہی کرتا ہے، بالکل ایسا ہی کرتا ہے۔ کوئی تقدیر، ہر تقدیر خیر ہے، شر نہیں ہے، لیکن وہ ہمارے اپنے بندوں کے مزاج کے اعتبار سے خیر اور شر فرمایا۔ مثال کے طور پر کس کو خوشحالی، ہم اس کو خیر سمجھتے ہیں، کس کو تنگ دستی، ہم اس کو شر سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ شر نہیں ہے۔ کس کو تندرست رکھنا، کس کو بیمار کرنا، تندرستی کو ہم خیر سمجھتے ہیں، بیماری کو ہم شر سمجھتے ہیں، حالانکہ اللہ کے اعتبار سے وہ شر نہیں ہے۔ کس کو جوانی میں موت دینی، کس کو بڑھاپے تک پہنچانا، تو یہی ہے وہ چیزیں، اسی طرح ہوتا ہے۔ تو اس پر ایمان لانا، باقی بات انشاءاللہ آگے ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے بھائیوں، ماشاءاللہ آپ حضرات کی توجہ اور طلب دیکھ کر دل کے اندر جوش پیدا ہوتا ہے۔ صرف علم سے کام نہیں ہونے کا یاد رکھنا، علماء بھی سمجھ لیں، عوام بھی سمجھ لیں۔ عوام یہ سمجھتے ہیں کہ بیان سن لو بس ہوگا سب کام، اور علماء تو اپنے علم پر فخر کرتے ہیں، انہوں کو تو سمجھتے ہی نہیں کسی کی ضرورت نہ، اس سے نہیں کام ہونے کا۔ اس کے ساتھ اس کے مطابق عمل، اس کے مطابق عمل۔ پھر عمل کے لیے کچھ چیزوں کی ضرورت ہے، مجاہدے کی ضرورت ہے، اس کے بغیر نہیں ہوتا۔ مجاہدہ ایک تکلیف ہے، وہ ہو نہیں پاتا، اس لیے اللہ کا خوف، اللہ کی محبت شامل کرنی ہے اس کے ساتھ، اور تاکہ اللہ کا خوف، اللہ کی محبت پیدا ہو جاوے، اس کے لیے اہل اللہ کی صحبت شامل کرنی ہے اس کے ساتھ، تو اس سے دین آئے گا۔ میرے بھائی جو یہاں پر
شرکت فرماتے ہیں، میں ان سے بھی عرض کر رہا ہوں، اگرچہ یہ عرض کیا گیا کہ چاہے صرف عصر کے بعد شرکت کرو، چاہے صرف مغرب کے بعد شرکت کرو، چاہے صرف عشاء کے بعد شرکت کرو، چاہے صرف فجر کے بعد شرکت کرو، لیکن گزارش یہ ہے کہ پورا وقت دو، رات کو نہیں ٹھہرو، اور جو آخری شب کے معمولات ہیں ان میں بھی شریک ہو، عمل کی عادت بنے۔ انشاءاللہ کر کے دیکھو آپ، ایک مہینے میں ایک دن ہی صحیح، اگر یہ جذبہ پیدا نہ ہو پھر کہنا کہ ہم باقی دنوں میں بھی ایسا ہی کریں۔ انشاءاللہ ایک رات کی لذت یہ آپ کو باقی 29 راتوں میں بھی عمل پر آمادہ کرے گی، اور کرتی ہے جن کے اندر طلب ہے، جن کے اندر سمجھ ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرماوے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا